چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید اردو ادب سے۔ دوستو آج کا ویڈیو کچھ خاص اس میں ہم نے معنی استعمال کیے ہیں، مشکل الفاظ جو ہیں اس کے معنی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوستو ہم نے آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے ایک گروپ تیار کیا ہے، آپ اس میں کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ TGT MA اردو انٹرنس کی اور دیگر امتحانات جو مقابلہ جاتی ہیں اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سر کوئی اچھی سی کتاب بتا دیجیے گا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روح ادب کے نام سے ایک کتاب ہے اور بہت اچھی چھپی ہوئی ہے، بہت اچھا کاغذ ہے اس کا۔ اس کتاب کو آپ خرید لیجئے گا، وہ آپ کے لیے بہت مدد دے گی۔ یہ کتاب جو ہے روح ادب آپ کے MA انٹرنس میں بے حد مفید کارآمد ثابت ہوگی اور TGT اور دوسرے امتحانات کی تیاری کے لیے بھی بہت مدد کرے گی۔ آپ ہمارے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321، اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نسیم لفظ ہے، نسیم سے مراد کیا ہے؟ نسیم سے مراد کیا ہے؟ صبح کی خوشگوار ہوا، دوپہر کی تپش۔ اس سے کے معنی ہیں صبح کی خوشگوار ہوا، یعنی صبح کی خوشگوار ہوا جو ہے اس کے معنی ہیں۔ ایک شعر یہاں یاد آتا ہے کہ نسیم نے آ کے مجھے گدگدایا ہے، نسیم نے آ کے مجھے گدگدایا ہے، اسی سے میرے لبوں پر تبسم آیا ہے۔ یعنی کلی کہہ رہی ہے کہ نسیم کی خوشگوار ہوا نے مجھے آ کے جگایا ہے، یعنی گدگدایا ہے، اور اسی سے میرے لبوں پر تبسم آیا ہے، یعنی مسکراہٹ آئی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی میں کھلی ہوں اسی کی وجہ سے۔ بے صبر سے مراد کیا ہے؟ بے صبر سے مراد ہے دوستو پریشانی میں مبتلا یا بغیر کسی بچاؤ کے بے صبر سے۔ تو اس کے معنی ہیں بی والا بغیر کسی بچاؤ کے، یعنی کہ بغیر ڈھال کے۔ خاکسار، خاکسار کے معنی کیا ہے؟ عاجز ہے، حقیر ہے یا مخلص ہے۔ دوستو یاد رکھنا ہے کہ مخلص ہے یا دوست ہے، تو اس کے صحیح معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عاجز یا حقیر۔ جب کبھی آپ پرارتھنا پتر لکھتے ہیں یا درخواست اردو میں لکھتے ہیں تو نیچے جب آپ نام لکھیں گے خاکسار، خاکسار کا مطلب ہے عاجز، حقیر، ٹھیک ہے، یعنی کہ نیچا۔ اور مخلص لکھیں گے اپنے برابر والے دوست کو خط لکھیں گے تو نیچے مخلص لکھیں گے، دوست لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ خاکسار کے لفظی معنی کیا ہیں؟ عاجز، حقیر۔ اب میں اس شعر میں جو لفظ جہاں پر آیا ہے تو میں آپ کو یہاں بتا دوں گا کہ یہ مرزا محمد رفیع سودا کا شعر ہے دوستو کہ بہار بے صبر جام و یار گزرے ہے، بہار بے صبر جام و یار گزرے ہے، یعنی بغیر کسی بچاؤ کے صبر، اور نسیم تیری چھاتی کے پار گزرے ہے۔ یعنی اس کی تشریح ہے کہ شاعر کہتا ہے موسم بہار ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مگر عاشق کے پاس اس موسم سے لطف اندوز ہونے کا کوئی سامان نہیں ہے، نہ محبوب ہے اور نہ جام، اس لیے نسیم جیسی لطیف ٹھنڈی ہوا بھی سینے پر تیر جیسی لگتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر محبوب اور جام ہوتے تو یہ ہوا اس قدر ناگوار نہ ہوتی۔ یہ اس شعر کا مطلب ہے، اور اس شعر میں ہی یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نسیم۔ کوچے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کوچے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ گلی کے ہیں یا میدان کے ہیں؟ تو یہ تو آپ جانتے ہیں، بہت سے شاعروں نے کوچے کے لفظ کو استعمال کیا اپنی شاعری میں، تو اس کے معنی ہیں گلی، ٹھیک ہے، گلی ہے کوچے کے لغوی معنی۔ تو اضطراب کے عربی معنی کیا ہیں؟ خوشی ہے، شادمانی ہے یا بے چینی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا بے چینی ہے۔ گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی،
میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب میں تیرے کوچے یعنی تیری گلی میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تجھے چاہتا ہی نہیں، میرے خیالوں میں تو لاکھوں بار آتا ہے، میں تجھ سے غافل نہیں ہوں۔ یہ ہے کہ تیرے کوچے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اضطراب کا لفظ بھی اس شعر میں استعمال ہوا ہے کہ کہے ہے آج تیرے در پہ اضطراب نسیم، کہ اس جہاں سے کوئی خاکسار گزرے ہے۔ خاکسار بھی آ گیا، اضطراب بھی آ گیا۔ دوستو مرزا محمد رفیع سودا کا شوق ہے، نوٹ کر لیجئے گا کہ اے محبوب تیرے در پر نسیم یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا سے کوئی خاکسار، یعنی یہاں خاکسار کا مطلب ہے عشق، رخصت ہو رہا ہے۔ نسیم یعنی کہ ٹھنڈی ہوا سے کو یہ بتا دیجئے۔ آگے دوستو ہے دیکھیے، جوش و خروش۔ جوش و خروش کا مفہوم کیا ہے؟ بہت زیادہ خوش ہونا اور پوری طاقت سے کام نہ کرنا۔ جوش و خروش کے معنی ہیں بہت زیادہ جوش اور تیزی سے کام کرنا، اس کے یہ معنی ہیں، یعنی اے والا۔ نیل و نہار کے معنی کیا ہیں؟ عربی محبوب کے دن رات یا رات اور دن، تو آپ یاد رکھیے گا اس کے معنی ہیں رات اور دن، نیل و نہار، ٹھیک ہے، یاد رکھنے والی بات ہے۔ دوستو بہت ہی عمدہ یہ مشکل الفاظ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے تو دیکھ کے یہ جوش و خروش سودا کا اسی ہی فکر میں لیل و نہار گزرے ہے۔ اور دوسرا ہے کہ یہ آدمی ہے کہ سر مارتا پھرے ہے بسنگ، کہ موج تند سر کو سہار گزرے ہے۔ دونوں شعر ہے کہ لفظ موج تند سے کیا مراد ہے؟ تیز لہر، تیز جھونکا، تیز مزاج اور تیز تراز، اس کے معنی کیا ہیں؟ موج تند کے تو تیز لہر اور تیز جھونکا اس کے معنی ہیں، یاد رکھیے گا دوستو۔ کوثار، کوثار کا عربی معنی کیا ہے؟ پہاڑ یا پہاڑی سلسلہ، ریگستان یا ریتیلی جگہ، تو اس کا جواب ہے دوستو پہاڑ یا پہاڑی سلسلہ۔ دونوں شعر میں نے بتا دیے ہیں کہ مجھے تو دیکھ کے جوش و خروش سودا کا اسی ہی فکر میں لیل و نہار گزرے ہے۔ یہ آدمی ہے کہ سر مارتا پھرے ہے بسنگ، کے موج تند سر کو سہار گزرے ہے۔ اس شعر کا مطلب سمجھنے کے لیے تصور کیجئے کہ کوئی دوسرا شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ عاشق کا جوش و خروش کر مجھے دن رات یہی فکر ہے کہ یہ آدمی تو پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پانی کی تیز تند لہریں پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں۔ نسیم تیری چھاتی کے پار گزرے ہے، اس مصرعے ثانی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب آپ کو لکھنا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس مصرعے کا مفہوم یہ ہے کہ موسم بہار کی ٹھنڈی ہوا عاشق کو اس لیے چھاتی کے پار گزرتی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہار سے لطف اندوز ہونے کا سامان نہیں ہے۔ اگر محبوب پاس ہوتا اور شراب کا جام ہاتھ میں ہوتا تو یہی تیر سی لگنے والی ہوا خوشگوار ثابت ہو جاتی۔ دوسرا سوال میں نے آپ کے لیے دیا ہے کہ میں وہ نہیں کہ کوئی مجھے مل کر ہو بدنام، اس سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ سچا عاشق ہے جس سے ملاقات کر کے محبوب کی رسوائی نہیں ہوگی۔ جو لوگ سچے عاشق نہیں ہوتے، محض عاشق ہونے کا ڈھنگ کرتے ہیں یعنی رقیب، تو ان سے ملاقات کر کے محبوب بدنام ہو سکتا ہے۔ رقیب یعنی کہ دشمن۔ سچا عاشق اپنے عشق کو چھپا کر رکھتا ہے، جبکہ رقیب دوسروں پر عیاں کرتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ میں وہ نہیں کہ کوئی مجھ سے مل کر ہو بدنام۔ یہ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ یہ آج کا لیکچر کیسا لگا؟ اس سے آپ ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔
آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اب اگلے ویڈیو تک کے لیے آپ اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔